السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی احسانی والشکر لہ علی امتنانی والصلاة والسلام علی رسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جماعت اہل حدیث بھینسہ کی یوٹیوب چینل میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کلپ میں پبجی گیم سے متعلق، جس کے اندر شرک جیسی قبیح چیز شامل ہو چکی ہے اور پوری دنیا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ چکی ہے، جان چکی ہے، بلکہ متحدہ امارات، سعودی عرب، قطر، دوسرے ملکوں میں باقاعدہ اس پر آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے کہ اس گیم کے اندر شرک جیسی چیز داخل ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، پبجی گیم تقریباً دنیا کے ہر کونے میں، ہر جگہ کھیلی جاتی ہے، اور اس گیم میں زیادہ تر نوجوان لڑکے، لڑکیاں، بچے شامل ہیں۔ اس گیم کے اندر دراصل ابھی تک اس گیم کو تفریح کے لیے، ٹائم پاس کے لیے کھیلا جاتا تھا۔ بہت سارے لوگ راتوں کو پوری رات جاگ کر گیم کھیلتے تھے اور مزہ لیتے تھے، لیکن ابھی حال میں جو اپڈیٹ آیا ہے پبجی گیم کا، اس اپڈیٹ کے اندر ایک ایسی چیز آئی ہے جو پورے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ نوجوان نسل بہت تیزی سے اس گیم کی طرف مائل ہوئی، اور آج اس گیم میں شرک داخل ہونے سے مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے۔ ناظرین کرام، اس اپڈیٹ کے اندر جو پلیئر ہوتا ہے وہ جاتے جاتے وہاں پر کئی بتوں کے مورت بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بت بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ پلیئر وہاں پہنچتا ہے اور ان کے سامنے ہاتھ نیچے کر کے سر کو جھکا کر سجدہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس سے اپنی طاقت و قوت کو بڑھانے کے لیے ہیلپ مانگتا ہے، مدد مانگتا ہے۔ اسے ہتھیار دی جاتا ہے، اسے مدد ملتی ہے، پھر وہ اپنے مخالف پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اس گیم کے اندر یہ چیز موجود ہے، جبکہ اس سے پہلے کے اپڈیٹ میں ایسی چیزیں نہیں تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک گیم کھیلنے والا کس طریقے سے ایک بت کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، طاقت و قوت کے لیے ہیلپ مانگتا ہے، اسے شکتی پراپت ہو، طاقت ملے، اس کے لیے وہ مدد مانگتا ہے، پھر اس کی طاقت ملتی ہے، غیر اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ شرک ہے، اور آپ کو بتا دوں، یہودی تنظیم کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ مسلمان اپنے دین اور ایمان پر صحیح سلامت برقرار رہیں۔ یہودیت کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ مسلمان اپنے دین پر عمل پیرا ہوں۔ یہود و نصارہ کبھی ہم مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، ہمیشہ ہمارے دین پر، ہمارے ایمان پر ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور ان کی تاریخ بہت پرانی ہے، بہت پرانی ہے۔ خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان یہودیوں نے وقتاً فوقتاً جو ہے تکلیفیں دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 120 میں ارشاد فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی، اگر آپ یہود و نصارہ کی ملت کی اتباع بھی کر لیں تب بھی یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے، یہ ہمارے دشمن ہیں۔
اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دنیا کے اندر کسی طرح سے ان کے ایمان سے بے دخل کر دیا جائے، اور یہ اس صورت میں نظر نہیں آیا تو ان لوگوں نے گیم کا ایک چال چلی اور پبجی گیم لانچ کیا پوری دنیا میں، تاکہ مسلمانوں کے نوجوان نسل، مسلمانوں کے نوجوان بچے، مسلمانوں کے نوجوان لڑکیاں لڑکے اس گیم میں شامل ہوں اور بعد میں انہیں اس گیم کے ذریعے سے شرک میں مبتلا کر دیا جائے۔ یہ سب سے بڑی چال یہودیوں کی ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، جو لوگ بھی اس گیم کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیے ہیں اور کھیل رہے ہیں وہ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور شرک ایک ایسا بڑا گناہ ہے، ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ تمام گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ، یہ انبیاء بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تھے تو ان انبیاء کے تمام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع و برباد کر دیتا تھا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اب ذرا اندازہ لگائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء شرک کی جڑ کاٹنے ہی کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی شرک کو مٹانے اور توحید کی دعوت کو عام کرنے میں گزر گئی۔ تمام انبیاء کرام کا مشن تو یہی تھا کہ وہ توحید کی مشن کو آگے بڑھاتے اور شرک و بدعات کو ختم کرتے۔ آج اس گیم کے اندر اتنی بڑی چال یہودیوں نے چلی کہ ہم مسلمانوں کے بچے، نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں مسلمانوں کے اس گیم میں کثرت سے شریک ہیں اور کھیل رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کے اس گیم کے اندر شرک داخل ہو چکا ہے۔ وہ ایمان کے دائرے سے نکل کر شرک کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے لیے میرے مسلمان بھائیوں، میرے مسلمان بہنوں، اللہ کے لیے اس گیم کو بند کیجئے، اس گیم سے توبہ کیجئے، کیونکہ اس گیم کے ذریعے آپ کا ایمان کسی نے خرید لیا۔ آپ کا ایمان، آپ نے خود اپنے ایمان کا سودا کیا۔ آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اس گیم میں سجدہ کر رہا ہے وہ پلیئر جا کر، اس کے سامنے مدد مانگ رہا ہے، طاقت و قوت طلب کر رہا ہے، ہیلپ مانگ رہا ہے، پھر اسے ہتھیار ملتا ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں جا رہی میرے نوجوان نسل؟ یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے میرے مسلم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے لیے اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیجئے۔ شرک میں آپ داخل ہو چکے ہیں۔ شرک جیسی گناہ ایک ایسی عظیم گناہ ہے کہ اللہ کبھی اسے معاف نہیں کرے گا، لہٰذا اب بھی توبہ کیجئے۔ وقت ہے قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ ہمارے سر پر منڈلانے لگے اور ہماری موت آ جائے، اس سے پہلے ہم توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں۔ اور اللہ کے لیے میں ایک بار پھر کہوں گا، میرے عزیزوں، میرے مسلم بھائی اور بہنوں، اللہ کے لیے اس گیم کو چھوڑ دیجئے، اس گیم کو اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیجئے۔ راتوں کو مت جاگیے، اللہ سے ڈریے، خوف رکھیے، اللہ کی عبادت میں گزاریے اور شرک جیسے عظیم شے سے بچیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی میں دنیا میں رکھے تو توحید پر رکھے، اور موت دے تو شہادت کی موت دے، اور کل قیامت کے دن ہم جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو شرک سے مکمل پاک و صاف ہوں۔ باری اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو ہر شے، ہر برائی، ہر گناہ اور وہ چیز جس میں شرک ہو، اے اللہ اس سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔